السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، مٹی کو مہارت سے مختلف اشیاء کی شکل میں ڈھالنے کا فن بہت قدیم ہے۔ اگرچہ اسٹینلیس اسٹیل اور دیگر اشیاء سے بنے برتنوں کا رواج جڑ پکڑ چکا ہے، اس کے باوجود ہاتھ سے بنائے ہوئے برتنوں کی اہمیت اور قدر کم نہیں ہوئی۔ آج بھی لوگ آرائشی اشیاء کے طور پر مٹی سے بنے برتن گھروں میں رکھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے خصوصی رپورٹ شامل کی گئی ہے، جبکہ سیلاب متاثرین کی مشکلات اور ملک کے دور دراز علاقوں کے عوام کے مسائل بھی پروگرام کا حصہ ہیں۔ جی تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ سندھ کی طرف اور دیکھتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس اور خبریں۔ ناظرین، ملک کی صورتحال، مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی کے باعث زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد پریشان ہیں۔ محکمہ بہبود آبادی کے ملازمین بھی اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ بہبود آبادی کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں محکمے کے ضلعی دفتر سے احتجاجی ریلی نکالی، جس میں مرد و خواتین ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاڑکانہ میں محکمہ بہبود آبادی کے ملازمین کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت آپ کا فیملی پلاننگ یونٹ کے رہنما محمد صابر سومرو منظور آہرو نے کی۔ ریلی نے پریس کلب کے باہر دھرنا دیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے بتایا کہ محکمے میں کام کرنے والے ملازمین کو مستقل کرنے، تفریح الاؤنس، تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے۔ سینئر، ریٹائرڈ اور فوت ہونے والے ملازمین کو سندھ کوٹے کے تحت ملازمت فراہم کی جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ 20 اکتوبر کو سیکرٹری آفس کراچی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ ناظرین، صوبہ سندھ کو ولیوں اور اولیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست جیسے صوفی شعراء نے جنم لیا اور خطے کی تاریخ بدل دی۔ انہی اولیاء کرام میں ایک نام حضرت سخی ہاشم شاہ کا بھی ہے، جنہوں نے دین الہی سے آگاہی کے بعد انہیں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت سخی ہاشم شاہ نے اپنے قیام کے لیے مٹیاری کو منتخب کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں وقار منگوانوں سے۔ میں اس وقت موجود ہوں مٹیاری میں اولیاء اللہ حضرت سخی ہاشم شاہ کی درگاہ پہ۔ ہماری پیاری دھرتی جس کو کائنات کے مالک خالق اکبر نے اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، زرعی معدنی وسائل کے علاوہ بزرگ ہستیوں کی سعادت نصیب کی ہے۔ خالق اکبر نے اپنی ان بزرگ اولیاؤں کو دین الہی کی آگاہی اور احکامات پر عمل کرانے کے لیے مختلف مقامات پر معمور کیا ہے۔ اس طرح سندھ کی پیاری بزرگ ہستیوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیاروں میں حضرت سخی شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سخی ہاشم شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیاروں نے مٹیاری کو شرف بخشا، جبکہ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مٹیاری کو اولیاؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ حضرت سخی ہاشم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے خاندان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردن کے بادشاہ کی حکومت پر قبضہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اہل و عیال سمیت شام ملک میں پناہ لی، جبکہ ان کے دوسرے بھائی نے سندھ کے شہر مٹیاری میں سکونیت اختیار کی، جس کے بعد بادشاہ نے اردن میں انقلاب لا کر دوبارہ حکومت سنبھال لی اور اپنے بھائی کو سندھ سے واپس آنے کو کہا، جس کے جواب میں ان کے بھائی نے فرمایا کہ آپ کو بادشاہی مبارک اور ہمیں فقیری۔ اس کے بعد ہاشمی خاندان اپنے فقیری رنگ میں خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ سندھ میں مٹیاری کے علاوہ کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں پر 2 مرتبہ عرس مبارک منایا جاتا ہو۔ یہاں پر 12 ربیع الاول کو سخی ہاشم شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور 21 ربیع الثانی کو اولیاء اللہ حضرت پیر علیہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ عرس مبارک منایا جاتا ہے، جبکہ مہندی بھی نکالی جاتی ہے۔ حضرت سخی ہاشم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آج بھی نیاز مندوں کی عقیدت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آنے والے زائرین کے لیے رہائش گاہ اور لنگر عام کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ سندھ کے سرتاج صوفی بزرگ شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر سخی ہاشم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کیا کہ ان کو مٹیاری میں قیام پذیر ہونے کی اجازت ملے۔ اس پر حضرت سخی ہاشم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو بھٹ آباد کریں، جہاں سے آپ کا پوری دنیا میں نام ہوگا، اور پھر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹ کو آباد کیا، جو کہ آج بھی بھٹ شاہ کے نام سے موجود ہے اور پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ کیمرہ مین شاہد شمس میمن کے ساتھ وقار منگوانو، دنیا نیوز مٹیاری۔ شیدی میلے سے شہرت پانے والا منگو پیر مزار گزشتہ 1 ہفتے سے سنسان ہے۔
مزار میں موجود 100 سے زائد مگرمچھ رکھنے والا تالاب زائرین اور سیاحوں کی راہ تک رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے عبداللہ شاہ غازی مزار پر بم دھماکوں کے بعد شہر کے مزارات کو بند کرنے کا حکم جاری کیا تھا، مگر 2 روز بعد بیشتر مزارات کھول دیے گئے، لیکن سیکیورٹی خدشات کو وجہ بنا کر صرف منگو پیر مزار کو ہی نہیں بلکہ ارد گرد 25 سے زائد تبرکات اور تحائف کی دکانوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ دکانوں کی 8 روز سے بندش پر دکانداروں نے منگو پیر روڈ پر احتجاج کیا۔ ہم لوگ مزدور ہیں، 200-250 روپے کماتے ہیں دکان سے، وہی ہمارے گھر کا خرچہ ہوتا ہے، اور ابھی یہ 10 دن 12 دن دکانیں بند ہیں، ہم لوگ اتنے پریشان ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دھماکہ ہونا ہے تو آپ اس کا انتظام کریں، سیکورٹی بڑھائیں۔ کبھی بند نہیں ہوئی، پہلی دفعہ یہ پہلا واقعہ ہے جو بند ہوئی دکانیں۔ مزار پر تعینات پولیس اہلکاروں کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ منگو پیر مزار زائرین کے لیے کب کھولا جائے گا، جس سے 7 سے 9 ذی الحج تک منائے جانے والے سالانہ عرس کی تقریبات کی تیاریوں کا آغاز بھی اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری جانب اہل محلہ کے مطابق مزار کی بندش سے تالاب کا ایک مگرمچھ گوشت نہ ملنے پر ہلاک ہو چکا ہے۔ منگو پیر درگاہ کی بندش پر دکانداروں اور مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ دکانداروں کا معاشی قتل کرنے کے بجائے سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر کرے۔ کیمرامین حسین بلرامی کے ساتھ سمرین منصوری، دنیا نیوز، کراچی۔ نمائش چورنگی سے شروع ہونے والی واک میں بینائی سے محروم اور کمزور بینائی رکھنے والے بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جن کا کہنا تھا کہ سفید چھڑی ان کے عزم کی علامت ہے۔ بینائی سے محروم افراد کو جب بھی مواقع مہیا کیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، جس کی مثال بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک پبلک کیمپین چلائی جائے، باقی اوپر لیول پر تو سب کچھ آ چکی ہے اویئرنیس، لیکن ہم لوگ جب روڈ پر چلتے ہیں تو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ سفید چھڑی ہاتھ میں لیے بچوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایک دن آئے گا جب سرکاری اداروں میں ان کے لیے ملازمتوں کا کوٹا بڑھایا جائے گا، اور ان پر ترس کھا کر نہیں بلکہ ان کی ہمت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر انہیں پرکھا جائے گا۔ سفید چھڑی بینائی سے محروم افراد کے لیے ایک عزم کا نشان ہے، عزم اپنی محرومی کی پرواہ کیے بغیر اس معاشرے میں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ اقصیٰ حسین، دنیا نیوز، کراچی۔ خیرپور میں وطن کارڈ سینٹر کے گیٹ پر 3 گھنٹے سے تپتی دھوپ میں کھڑا غازی خان دل کا دورہ پڑنے سے گر گیا اور گرتے ہی دم توڑ گیا۔ بدقسمت غازی خان سیلاب سے تو بچ کر یہاں پہنچ گیا، لیکن انتظامیہ کی بد انتظامی سے نہ بچ پایا۔ ورثہ روتے پیٹتے اپنے پیارے کی لاش لے کر چلے گئے۔ کوٹری سے وطن کارڈ سینٹر میں بدنظمی کے باعث پولیس نے سیلاب متاثرین پر خوب ڈنڈے برسائے، جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ متاثرین نے احتجاجی مظاہرہ کیا، انہوں نے الزام لگایا کہ نادرہ کا عملہ اور پولیس اہلکار رشوت لے کر سینٹر کے اندر داخل ہونے دیتے ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ سیلابی ریلے کی مست موجوں نے سیاستدانوں کی موجوں میں اضافہ کر دیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے وطن کارڈ کی تقسیم ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے حوالے کر دی۔